بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا یہ جو عمل ہے انتہائی مجرب اور کئی دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ جس اسم کو، جس کلام کو اللہ کی کلام سمجھ کے پڑھا جائے اور اس میں اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں، آفت میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اور خصوصاً ایسے بیمار جو ڈاکٹر، حکیم، طبیب کی طرف سے لا علاج قرار دے دیے گئے ہیں، یا ایسی حاجت کہ ہر وظیفہ، ہر عمل آزما کے تھک گئے ہیں، یا ایسی روحانی کیفیت، سرور، وہ منزل جس کو پانے کے لیے بڑی بڑی درگاہوں کے، بڑے بڑے اولیاء کے، بڑے بڑے صوفیاء کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت میں حاصل نہیں ہوا، آپ یقین کیجئے کہ صرف 3 دن کے اندر یہ منزل پا سکتے ہیں، یہ کیفیت پا سکتے ہیں، اس حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، مشکلات کو، مصائب کو ٹال سکتے ہیں۔ عمل اتنا ہے کہ آپ 1.25 کلو، 1 کلو 1 پاؤ گندم یا چاول لے لیں اور باوضو بیٹھ جائیں قبلہ رخ۔ آپ ان گندم کے دانوں کو ہاتھ میں لے کے ایک ایک دانے پہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھتے جائیں۔ جب وہ 1.25 کلو دانے، وہ 1 لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، 20,000 ہوں، 25,000 ہوں، 1,000 ہوں، جتنے بھی ہوں، 1 کلو دانے، 1.25 کلو، جب آپ کے ان دانوں پر اللہ الصمد، اللہ الصمد ہر ایک دانے پہ پڑھا جائے، اور پھر ان دانوں کو قبرستان لے جا کے مٹھیاں بھر بھر کے بکھیر دیں، یا کسی ایسی کھلی جگہ پہ، کسی میدان میں، کسی پارک میں، یہاں پرندے زیادہ آتے جاتے ہوں، یا پھر اگر ایسی جگہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی ڈیم، کسی نہر، کسی جھیل یا کسی دریا میں ان دانوں کو ڈال دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا کرشمہ دیکھیے، مشاہدہ کریں، تجربہ کریں، ایسی روحانی کیفیت پیدا ہوگی، ایسا سرور پیدا ہوگا۔ آپ جس نیت سے اس عمل کو کریں گے، وہی مراد، وہی مقصد آپ پائیں گے۔ بیماریوں سے نجات، شفا حاصل کرنے کے لیے، مصیبتوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کسی روحانی منزل کو پانے کے لیے، اپنی کسی خواہش اور مقصد کو پانے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ ہاں، اللہ آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ دل کو فقر اور غنا کی دولت، جو آپ چاہیں، فقر چاہیں، غنا چاہیں، اس کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو، آپ کا اعتقاد ہو، اور اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ اس اسم کو، اللہ صمد کو پڑھا جائے کہ اللہ پھر اللہ ہے، صمد پھر صمد ہے۔ وہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا کسی بت کے سامنے بیٹھا
پڑھ رہا تھا نا، یا صنم یا صنم یا صنم، موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے نا، کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو پکار۔ میں کہا جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ بیٹھا کتنی عرصے سے پڑھ رہا تھا۔ واپسی پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ وہ اس کے آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا یہ کیسے حاصل کیا، کیسے ممکن ہوا؟ میں نے تو تجھے منع کیا تھا کہ اس صنم کو، اس بت کو پکارنا چھوڑ دے، باوجود اس کے اللہ نے تمہیں اتنا نوازا۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے میری زبان لڑکھڑا گئی، یا صنم کی جگہ یا سمن میرے منہ سے نکل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گزارشات سننے کے بغیر ہی مجھے عطا کر دیا۔ وہ لجپال ہے، وہ کسی بھی بہانے سے، کسی بھی سبب سے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک دفعہ کلاس میں کہنے لگے نا، وہ اپنے استادوں کے بارے میں کہنے لگے کہ کہیں پنجاب کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، اور واپسی پہ جب جہلم پہنچے نا تو ٹریفک والوں نے گاڑیوں کی پوری لمبی لائنیں لگائی تھی، کاغذات چیک کر رہے تھے۔ تو ان کے پاس ایک ایسی کھٹارا سی جیپ تھی جس کے نہ کاغذات تھے، نہ جس کی فٹنس تھی، نہ مینٹیننس تھی، بس ایسے ہی گھسیٹتے جا رہے تھے۔ پوچھا اتنی لمبی لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ نے کہا کہ کاغذات چیک کر رہے ہیں۔ میں کہا تو آج تو پکڑے گے، مارے گے۔ ترکیب یہ ذہن میں آئی کہ روڈ کے کنارے سے ایک درخت کا ڈنڈا توڑا، ایک رومال اتار کے جھنڈا بنا لیا، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جب پاس سے گزرے ہاتھ دیا نا، پیر صاحب جا رہے ہیں، ذکر ہو گیا۔ استاد فرمانے لگے کہ ہم نے جھوٹے سے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا۔ اللہ کو یاد کرو جس بہانے سے بھی۔ کفار و مشرکین کا ذکر نا، جب کشتیوں میں، جہازوں میں طوفان طغیانی آتی تو وہ بھی اپنے جھوٹے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر معبود برحق کو پکارتے۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اس اسم کو پکاریے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس اسم کی برکت سے بے سہاروں کو سہارا دے دیتا ہے، بے چاروں کو چارہ دے دیتا ہے، اپنی منزل اور ٹھکانہ دے دیتا ہے، کیف و سرور دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب ان 1.25 کلو دانوں پر اللہ الصمد کا ورد پورا ہو جائے، کم سے کم 3 دن میں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 10 دن 12 دن میں ختم کر لیں۔ اگر ایک دن میں بھی ختم کر سکیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان 1.25 کلو دانوں پہ، ہر دانے پہ اللہ الصمد پڑھا جائے، اس کو جا کر کسی کھلی جگہ میں، قبرستان میں، کسی پارک میں، کسی ڈیم میں، جھیل میں، نہر میں، دریا میں ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت پوری کرتا ہے۔